اس وقت ایک بڑا ضروری سوال ہے استخارے کے اوپر. یہ مجھے ہماری بہنوں بھائیوں نے بہت زیادہ اس پر انسسٹ کیا کہ میں اس پر ویڈیو تفصیل سے بناؤں. ایسے میری پہلے بھی ہیں. نمبر 1، استخارہ کیا ہوتا ہے؟ استخارہ کب کرنا چاہیے؟ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ 3 سوالات. چوتھا اس میں سوال ہے کہ پیسے لے کر جو لوگ استخارہ کرواتے ہیں آن لائن، کیا ان سے استخارہ کروا سکتے ہیں؟ اس میں 5واں میں نے ایڈ کیا سوال، یہ بھی ایڈ کر لیں کہ قرآن سے کچھ لوگ استخارہ کرتے ہیں، قرآن کے اندر سے فال نکالتے ہیں. 5 چیزیں. اور پھر آن لائن استخاروں میں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے. یہ 5 چیزیں ہیں. سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ استخارہ ہے کیا. دیکھیں جی، استخارہ کا مطلب جو ہے نا وہ ہے آپ نے کسی سے کنسلٹ کرنا ہے، آپ نے گائیڈنس لینی ہے، رہنمائی لینی ہے. یہ ہے اس کا بنیادی مطلب استخارے کا. امید ہے آپ کو یہ میرا پوائنٹ سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ آپ نے گائیڈنس لینی ہے، آپ نے اچھائی مانگنی ہے، خیر طلب کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے. جو آپ کام کر رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ یہ آپ کے لیے اچھا ہے یا برا. تو جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اس کا اب ہم سمجھتے ہیں سورس کیا ہے. یہ میں جو اس کا ڈیفینیشن بتائی، اس کا سورس کیا ہے؟ اس کا سورس ہے جی وہ حدیثیں، بہت واضح صحیح حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعلیم دی، اس کو پڑھایا، جیسے قرآن کی آیتیں سکھائی جاتی ہیں اس طرح سکھایا اور اس دعا کو یاد کروایا. لہٰذا جب دیکھیں یہ میں حدیث بتا رہا ہوں آپ کو، صحیح بخاری کی 1162 نمبر حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، غالباً بہت کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے. اس کے اوپر کوئی شک شبہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے. جو استخارے کی جو حدیث ہے اس میں جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ ایسے سکھاتے تھے ہر کام میں، اپنے کاموں میں، یعنی زندگی کے فیصلوں میں، جیسے قرآن کی کسی سورت کو سکھایا جاتا. اللہ اکبر. تو آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہے تو فرض کے علاوہ 2 رکعت پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھے. اب یہ جو پھر یہ دعا پڑھے ہے نا، کچھ نے اس کا مطلب لیا. میں استخارے کا آپ کو طریقہ سمجھانے لگا ہوں کہ وہ استخارے کا طریقہ اب کیا ہے. مطلب سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اب نمبر 2 اس میں کام ہے طریقہ، میتھڈ آف استخارہ. وہ اللہ کے نبی نے بتا دیا. دیکھیں جب اللہ اور اللہ کا رسول آپ کو کوئی بات بتائے گا، اس کے بعد میری کسی عالم کی، کسی بندے کی، کسی بزرگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کہ وہ اس کو فالو کریں. بس فالو کریں گے تو ہم ان کو مانیں گے. اب اگر اپنا میتھڈ کوئی نکالیں گے تو ہم ان سے پوچھیں گے کیا آپ اللہ ہیں؟ کیا آپ رسول اللہ ہیں؟ کیا آپ صحابی ہیں؟ آپ کو کس نے بتایا یہ؟ یار اس کا سورس بتاؤ. یاد رکھیے گئے پوائنٹ. تو اب یہ رسول اللہ سکھا رہے ہیں 2 رکعت پڑھو. 2 رکعت میں آپ کوئی بھی صورت پڑھ لیں. میں پسند کرتا ہوں ایسے موقع پر للہ ما فی السماوات پڑھ لوں. کچھ روایات شاید ہیں جس میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص ہے، یہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. 2 رکعت کا اصل حکم ہے. اور یاد رکھیں وہ حرام مکروہ جو ٹائم ہے اس میں نہ ہو. وقت زوال، سورج کا طلوع، سورج کا غروب، سورج جب نکل رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، یہ 2 ٹائم اور یہ تیسرا، یہ 3 ٹائم چھوڑ کے آپ 2 رکعت پڑھیں. صبح ہو، شام ہو، رات ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں. لوگوں نے اس پر بھی ایک غلطی بنا لی کہ جی سونے کے ٹائم ہی پڑھنا ہے، خواب لازمی دیکھنا ہے. بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خواب دیکھنا اس میں آپ کو نہیں بتایا. آپ نبی نہیں ہیں کہ آپ کا خواب لازمی سچا ہوگا. کیا پتا آپ کو خواب کیا آتا ہے کیا نہیں. خوابوں سے نہیں آپ نے کنسلٹ کرنا، آپ اللہ سے دعا سے کنسلٹ کریں گے. پھر آپ 2 رکعت پڑھ کے یہ دعا جو پھر ہے نا، اب یا تو اس کو آپ سلام پھیرنے سے پہلے تشہد میں ہی آخر میں پڑھ لیں، رب اجعلنی وغیرہ پڑھ کے جو دعائیں ہیں الی آخری ادب میں کہہ رہا ہوں، اور یہ دعا پڑھیں. اور دعا اس کو نا آپ یاد کر لیں پلیز. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس دعا کو اوریجنل الفاظ میں یاد کریں. آپ کا اس میں بہت فائدہ ہے، کیونکہ اس میں جو الفاظ ہیں نا ان کا ترجمہ کر کے وہ اثر نہیں رہے گا. آپ کے سامنے یہ میں نے دعا ڈال دی، آپ اس دعا کو یاد کریں. اس میں یہ جے پی جی جو لگا ہوا ہے انشاءاللہ ہم اس کا آپ کو لنک بھی دیں گے. آن لائن یہ بہت جگہ فری جے پیک، اللہ ان کو جزائے خیر دے جن لوگوں نے بنائے. یہ دعا جو ہے نا اس میں بہت پیاری باتیں ہیں. اس میں بیسیکلی آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں نا، نوٹ کریں حاضل امرہ 2 جگہ ریڈ میں ہے. یہ کیا ہے؟ یا اللہ اس معاملے میں اگر میرے لیے اگر تو خیر ہے نا تو پھر تو میرے لیے اس کو آسان کر دے، مجھے اس میں برکت دے دے. اور خیر کس چیز کی مانگی آپ نے؟ 3 طرح کی خیر، دین، دنیا اور آخرت. اللہ اکبر. یعنی صرف ایک حصہ دنیاوی ہے اس میں، پیور میٹیریل. 2 حصے 3 میں سے پیور دین ریلیٹڈ ہیں، دنیا اور آخرت کے. یعنی اندازہ کریں، کہا دنیاوی وائز، دین وائز اور آخرت وائز 3 حصوں میں یا اللہ کہ خیر ہے نا تو میرے لیے اس کو مقدر میں میرے کر دے، آسان کر دے اور برکت دے دے. 3 ہی چیزیں مانگی آپ نے. اللہ اکبر.
اور اگر اللہ آپ ہی جانتے ہیں، میں تو نہیں جانتا نا کہ اس میں میرے لیے برائی ہے، اس فیصلے میں، اس کام میں جو میں کرنے جا رہا ہوں، شادی ہے، جاب ہے، نوکری ہے، بزنس ہے، نیا گھر ہے، گاڑی لینی ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے، پہلے میک شور کر لیں کہ حلال ہو. حرام کام پہ کیا استخارہ ہونا ہے بھائی، حلال کام پہ. تو جیسے کوئی کہہ دے کہ میں نے یہ لڑکی پھنسانی ہے، میں استخارہ کروں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لعنت آئے گی اوپر سے. دھیان کریے گا، وہ توبہ کا کام ہے، استخارے کا کام نہیں ہے. تو یہ جائز کاموں میں ہے، ناجائز کاموں میں نہیں ہے، یاد رکھیے گا. تو کہا یا اللہ اس میں کوئی شر ہے، مصیبت ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، تو مجھے روک دے یا اللہ، اس کو میرے سے دور کر دے، اور مجھے اس پہ چاہ بھی لینا اور مجھے اس پہ راضی بھی کر دینا. پھر 3 چیزیں آپ نے مانگی، یعنی میں راضی بھی ہو جاؤں. وہ نہ ہو کہ میرے دل میں ملال آتا رہے کہ یار یہ کر ہی لیتا، وہ کر لیتا. کوئی خواب کا تعلق نہیں ہے. نوٹ کر لیں میری یہ بات پلیز، اس کو اپنے دل میں راسخ کر لیں. خواب دیکھنا لازمی نہیں ہے. ہاں اچھا خواب بالکل اس امت کو اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. اچھا خواب آ جائے تو آپ ضرور اس سے پوچھیں، کسی بڑے سے، کسی عالم سے، کسی دین والے سے، سمجھدار بندے سے، کسی بزرگ سے، نانی دادی یا نانا دادی، نانا نانی یا دادا دادی، ماں باپ جو پڑھے لکھے ہوں، دین کو جانتے ہوں، جن کو خوابوں کا تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے، ان سے پوچھیں کہ یہ مجھے ایسا خواب آ رہا ہے، تو کوئی اس میں کوئی ہے حقیقت؟ اگر کوئی ہے تو بتائیں، میں اس پہ میں اس سے کیا مطلب نکالوں. اصل چیز یہ، استخارہ کیا ایک ہی رات کافی ہے، 7 8 راتیں کرنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ 2 3 دن کرتے بھی نا، کوئی ممانعت نہیں ہے. فرض بھی نہ کریں نا کہ لازمی 3 دن ہونا چاہیے، تو آپ نے اپنے دل سے بس فیصلہ کرنا ہے. پھر لوگوں میں ایک اور مس کنسیپشن ہے کہ نہیں جی جو استخارہ ہے نا، میں نے اس میں لازمی جو ہے نا عمل کرنا ہے. خواب آنے کے بعد خواب پہ عمل نہ کیا تو میں تباہ ہو جاؤں گا. دیکھو یار، آپ کو کیسے پتا ہے کہ آپ کا خواب سچا ہے؟ اللہ کے بہت واضح دلیل ہو. جیسے ہمارے کسی جاننے والے کو اپنی شادی پر بہت خطرناک خواب آیا اور واضح نشانی ملی کہ ان کے والدہ نے ان کو کہہ دیا کہ اس شادی میں تمہارے لیے برائی ہے، میں بتا رہی ہوں تمہیں، مت کرنا ہے شادی. یقین مانے 20-25 سال ہو گئے، 25 سال کم از کم ہو گئے ان کی شادی کو، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ. رو رہے ہیں وہ آج بھی. پتہ چل گیا تھا نا، واضح اشارہ تھا، نیک لوگ تھے، ماں باپ بھی نیک تھے، اولاد بھی نیک تھی، شر ہی شر نظر آیا، نہیں باز آئے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ واضح اشارہ مل جائے نا، کہ وہ آپ کا پہلے سے کوئی مائنڈ سیٹ نہیں تھا کہ میں نے کرنا ہے نہیں کرنا، یا آپ بالکل تیار تھے کرنے کے لیے، مگر آپ کو واضح اشارہ مل رہا ہے اور آپ کا دل بھی کہہ رہا ہے کہ یار اب نہ کرنا. اور اللہ سے بار بار کہیں اللہم اغفر لی واغفر لی. جامع ترمذی کی حدیث ہے، میں نے وہ انگلش سیشن میں پہلے سنائی ہے، غالباً 3516 اس کا نمبر ہے جامع ترمذی کی. اللہ میرے لیے چن لے اور میرے لیے اچھا چن لے. یہ کہہ کہ آپ نے استخارے پہ عمل کرتے جانا ہے. تو آپ چلتے پھرتے یہ دعا مانگتے رہیں. تو آپ نے اس طرح سے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کا دل جس سائڈ پہ لین کر رہا ہے نا، آپ اس پہ چلیں. اگر آپ نے پہلے سے مائنڈ بنایا ہوا ہے اور اب آپ استخارہ کریں، دیٹ مینز یو آر چیٹنگ یور سیلف، یا آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ استخارہ نہیں اب آپ کر رہے. استخارے کا مطلب ہے آپ نے کہنا ہے میں لیفٹ یا رائٹ دونوں فیصلے کروں گا استخارے کے بعد. یہ ہے پیور استخارہ. اس میں آپ کا دل صحیح جگہ پہ ہوگا. پٹ یور ہارٹ ان دا رائٹ پلیس. اس میں اگلا سوال تھا آن لائن استخارہ کروانا ہے، پھر اس میں وہ کہہ رہے ہیں پیسے بھی دیتے ہیں. یار یہ تو بڑے کمال کا بزنس ہے، میرے خیال ہمیں شروع کر دینا چاہیے. نعوذ باللہ، بالکل دھوکہ ہے، فراڈ ہے. آل جوکس اسائڈ، اس سے بچیں. آپ کوئی استخارہ کسی سے نہیں کروانا. آپ کا معاملہ ہے، آپ اللہ سے مشورہ کریں. یا چلے شادی کا معاملہ ہے تو اپنے ماں باپ سے کروا لیں، زیادہ سے زیادہ کروانا ہے. لڑکی سے کہیں وہ کر لے. ڈونٹ انوالو آل دیز تھرڈ فورتھ پارٹیز، اسٹے اوے فرام آل دیز پیپل. پھر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے قرآن پکڑا، قرآن کے اندر سے جناب 1 2 3 4 اچھا جی جنت کی آیت آئی ہے سامنے، اس کا مطلب یہ کام صحیح ہے. او دوزخ کی آیت آئی، یہ کام آپ کے لیے برا ہے. یہ قرآنی فال، قرآنی اس طرح کے فیک استخارے، ان سے بھی بچیں. کسی بندے کو اپنی ماں کا نام، ڈیٹ آف برتھ، یہ چیزیں نہیں دینی استخارے کے لیے. اکثر اس میں جادو کی انوالومنٹ کا خطرہ ہے. بہت سارے عامل بیچارے جو سمجھتے ہیں کہ وہ دینی کام کر رہے ہیں، در حقیقت وہ ایکچولی عملیات جادو تعویذ کر رہے ہوتے ہیں. انہیں خود کو بھی پتہ نہیں ہوتا اور وہ سمجھتے ہیں وہ استخارہ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. صحیح استخارہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. جو باتیں اس میں غلط تھیں میں نے آپ کو بتا دیں. صحیح بات پہلے بتائی، آخری حصے میں اس ریکارڈنگ کے میں نے آپ کو کلیئر بتا دیا کہ یہ چیزیں غلط ہیں. نو نیڈ ٹو ڈو آن لائن استخارہ. نو نیڈ ٹو کال شیخ صاحب، پیر صاحب، حاجی صاحب، مولانا صاحب کہ آپ میرے لیے استخارہ کریں. نو نیڈ ٹو کال اندر 4th 5th پرسن. نمبر 4th اور 5th، نو نیڈ ٹو
ہیو اے ڈریم فار شور. لازمی نہیں ہے کہ آپ نے خواب ہی دیکھنا ہے. پہلے سے اگر آپ نے دل بنا لیا ہے کسی لڑکی کے بارے میں کہ میں اس سے شادی کر رہا ہوں, بات طے ہو گئی, اب آپ استخارہ کریں گے تو آپ کو زیادہ چانس یہی ہے کہ آپ کو جنت ہی جنت نظر آئے گی. تو بی کیئرفل, پہلے مائنڈ میکنگ نہ کریں. اگر آپ شادی کے معاملے میں استخارہ کر رہے ہیں یا جاب یا بزنس یا نوکری یا کسی بھی اور اس طرح کے سلسلے میں, پہلے آپ استخارہ کریں پھر فیصلہ کریں. جدھر بھی پھر آپ جائیں گے نا, اللہ کی اس میں انشاءاللہ خیر ہی خیر آپ کے لیے آئے گی. شر بھی آنا ہوا تو اللہ آپ کو اس شر کے اندر سے بھی بچا لے گا, آپ کے لیے آسانیاں کرے گا. تو امید ہے کہ یہ آپ کو دعائے استخارہ جو میں نے آپ سے شیئر کی یہ آپ کے کام آئے گی. اس دعا کو یاد کریں, اس کو سمجھیں, 2 رکعت پڑھیں, بالکل ایسے قرآن میں اللہ نے کہا نا اللہ کی مدد لو نماز اور صبر سے, اس طرح کریں, اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی. یہاں پر ہم انشاءاللہ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں.